قرآن مجید کا سورہ نمبر 15 سورہ ہجر۔ سورہ ہجر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 15 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 54 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی آیت نمبر 80 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جو اصحاب ہجر یعنی قوم حضرت صالح کے بارے میں ہے۔ اس سورے میں اصحاب ایکا کا ذکر ہوا ہے۔ ایکا جھاڑیوں والے جنگل کو کہا جاتا ہے اور اصحاب ایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ آیت نمبر 9 کے مطابق اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، چنانچہ آج اس حفاظت کو ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید لفظ بلفظ محفوظ ہے، بلکہ طرز و طریقہ تحریر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آیت نمبر 59 سے 75 تک میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں ان کی بیوی کا ہلاک ہونا، قوم کی ہلاکت، فرشتوں کا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر آنا، قوم کا فرشتوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ، حضرت لوط علیہ السلام کی پیشکش اور پھر پتھر برسا کر قوم کو تباہ کرنے کو بیان کیا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، جب بھی وہ باہر جائے گا لوگوں کی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب خدا اور واضح اور روشن قرآن کی چند آیتیں ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جو لوگ کافر ہو بیٹھے ہیں اکثر دل سے چاہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ان کی حالت پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور دنیا کے چند روز چین کر لیں، اور ان کی تمنائیں انہیں کھیل تماشے میں لگائے رہیں، ان قریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے کبھی کوئی بستی تباہ نہیں کی مگر یہ کہ اس کی تباہی کے لیے پہلے ہی سے سمجھی بوجھی ہوئی میعاد مقرر لکھی ہوئی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہ بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ تم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کو یہ سودا ہے کہ اس پر وحی و کتاب نازل ہوئی ہے تو اچھا خاصا سیڑھی ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکة ان كنت من الصادقین۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لا کھڑا کرتا؟ ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ حالانکہ ہم فرشتوں کو کھلم کھلا بس عذاب کے ساتھ فیصلے ہی کے لیے بھیجا کرتے ہیں، اور اگر فرشتے نازل ہو جائیں تو پھر ان کو جان بچانے کی مہلت بھی نہ ملے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔
بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی تو اس کے نگہبان بھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی اگلی امتوں میں اور بھی بہت سے رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کی بھی یہی عادت تھی کہ ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا مگر ان لوگوں نے اس کی ہنسی ضرور اڑائی۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم گویا خود اسی طرح گمراہی کو ان گناہ گاروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، یہ کفار اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے اور یہ کچھ انوکھی بات نہیں، اگلوں کی روش بھی ایسے ہی رہا کی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم اپنی قدرت سے آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اس دروازے سے آسمان پر چڑھ بھی جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہو نہ ہو ہماری آنکھیں نظر بندی سے متوالی کر دی گئیں، یا نہیں تو ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے واسطے ان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود کی آمد و رفت سے انہیں محفوظ رکھا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو شیطان چوری چھپے وہاں کی کسی بات پر کان لگائے تو شہاب کا دہکتا ہوا شعلہ اس کے کھدیڑنے کو پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو بھی اپنی مخلوقات کے رہنے سہنے کو ہم ہی نے پھیلایا اور اس میں میخ کی طرح پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور ہم نے اس میں ہر قسم کی مناسب چیز اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم ہی نے اس میں تمہارے واسطے زندگی کے ساز و سامان بنا دیے اور ان جانوروں کے لیے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہمارے یہاں تو ہر چیز کے بے شمار خزانے بھرے پڑے ہیں اور ہم اس میں سے ایک جچی تلی مقدار بھیجتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے ہی وہ ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، پھر ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم ہی نے تم لوگوں کو وہ پانی پلایا اور تم لوگوں نے تو کچھ اس کو جمع کر کے نہیں رکھا تھا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اس میں شک بھی نہیں کہ ہم ہی لوگوں کو جلاتے ہیں اور ہم ہی مار ڈالتے ہیں اور پھر ہم ہی سب کے والی وارث ہیں۔
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم نے تم میں سے ان لوگوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا جو پہلے ہو گزرے، اور ہم نے ان کو بھی جان لیا جو بعد کو آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار وہی ہے جو ان سب کو قیامت میں قبروں سے اٹھائے گا، بے شک وہ حکمت والا واقف کار ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم ہی نے آدمی کو خمیر دی ہوئی سڑی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم ہی نے جنات کو آدمی سے بھی پہلے بے دھوئیں کی تیز آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، غرض فرشتے تو سب کے سب سر بسجود ہو گئے إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، مگر ابلیس ملعون کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، اس پر خدا نے فرمایا او شیطان، آخر تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا میں ایسا گیا گزرا تو ہوں نہیں کہ ایک ایسے آدمی کو سجدہ کر بیٹھوں جسے تو نے سڑی ہوئی کھن کھن بولنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، خدا نے فرمایا نہیں، تو بہشت سے نکل جا، دور ہو کہ بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تجھ پر روز جزا تک پھٹکار برسا کرے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار، خیر تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين، خدا نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی إلى يوم الوقت المعلوم، وقت مقرر کے دن تک کی۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے رستے سے الگ کیا، میں بھی ان کے لیے دنیا میں ساز و سامان کو عمدہ کر دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، إلا عبادك منهم المخلصين،
مگر ان میں سے تیرے نرے کھرے خاص بندے کہ وہ میرے بہکانے میں نہ آئیں گے۔ قال هذا صراط علي مستقيم، خدا نے فرمایا کہ یہی راہ سیدھی ہے کہ مجھ تک پہنچتی ہے۔ ان عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کسی طرح کی حکومت نہ ہوگی، مگر ہاں گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے اس پر تیرا زور چل جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہاں یہ بھی یاد رہے کہ ان سب کے واسطے آخری وعدہ بس جہنم ہے۔ لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، جس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں جانے کے لیے ان گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور پرہیزگار تو بہشت کے باغوں اور چشموں میں یقیناً ہوں گے ہی۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخلے کے وقت فرشتے کہیں گے کہ ان میں سلامتی اطمینان سے چلے چلو۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، اور دنیا کی تکلیفوں سے جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا اس کو بھی ہم نکال دیں گے، اور یہ باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی یاد رہے کہ بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا حال سنا دو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، کہ جب یہ ابراہیم کے پاس آئے تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے جواب سلام کے بعد کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ مطلق خوف نہ کیجیے کیونکہ ہم تو آپ کو ایک دانا و بینا فرزند کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم نے کہا بیٹے ہونے کی کیا مجھے خوشخبری دیتے ہو، جب مجھ پر بڑھاپا چھا گیا تو پھر اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، وہ فرشتے بولے ہم نے آپ کو بالکل ٹھیک خوشخبری دی ہے تو آپ بارگاہ خدا بندی سے نا امید نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اور ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پھر ابراہیم نے کہا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہیں آخر کیا مہم درپیش ہے؟ قالوا إنا
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک گناہگار قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. مگر لوط کے لڑکے بالے کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. مگر ان کی بیوی جسے ہم نے طاق لیا ہے کہ وہ ضرور اپنے لڑکے بالوں کے پیچھے عذاب میں رہ جائے گی. فلما جاء آل لوط المرسلون. غرض جب خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے بال بچوں کے پاس آئے قال إنكم قوم منكرون. تو لوط نے کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. فرشتوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم کے لوگ شک رکھتے تھے کہ آئے نہ آئے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم آپ کے پاس عذاب کا قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. کہ بس تو آپ کچھ رات رہے اپنے لڑکے بالوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ سب کے پیچھے رہیے گا اور ان لوگوں میں سے کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے شام ادھر سیدھے چلے جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے لوط کے پاس اس امر کا قطعی فیصلہ کہلا بھیجا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اور یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ شہر کے لوگ مہمانوں کی خبر سن کر بری نیت سے خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو تم انہیں ستا کر مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزون. اور خدا سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. قالوا أولم ننهك عن العالمين. وہ لوگ کہنے لگے کیوں جی ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں کے آنے کی مناہی نہیں کر دی تھی. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط نے کہا کہ اگر تم کو ایسا ہی کرنا ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں ان سے نکاح کر لو. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جان کی قسم یہ لوگ قوم لوط اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. لوط کی سنتے کاہے کو. فأخذتهم الصيحة مشرقين. غرض سورج نکلتے نکلتے ان کو بڑے زوروں کی چنگھاڑ نے لے ڈالا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. پھر ہم نے اسی بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کے طبقے کو اس کے نیچے کا طبقہ بنا دیا اور اس کے اوپر ان پر کھڑنجے کے پتھر برسا دیے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اس میں شک نہیں کہ اس میں اصلی بات کے تار جانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں.
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ الٹی ہوئی بستی ہمیشہ کی آمد و رفت کے راستے پر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں تو شک ہی نہیں کہ اس میں ایمانداروں کے واسطے قدرت خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا کے رہنے والے قوم شعیب قوم لوط کی طرح بڑے سرکش تھے۔ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ان سے بھی ہم نے نافرمانی کا بدلہ لیا، اور یہ دو بستیاں قوم لوط و شعیب کی ایک کھلی ہوئی شاہراہ پر ابھی تک موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح ہجر کے رہنے والوں قوم صالح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور باوجود کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، اس پر بھی وہ لوگ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور بہت دل جمعی سے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے رہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر ان کو صبح ہوتے ہوتے ایک بڑی زوروں کی چنگھاڑ نے لے ڈالا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر جو کچھ وہ اپنی حفاظت کی تدبیریں کیا کرتے تھے عذاب خدا سے بچانے میں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے حکمت و مصلحت سے پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً ضرور آنے والی ہے۔ تو تم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے شائستہ عنوان کے ساتھ درگزر کرو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا دانا و بینا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے تم کو سبع مثانی سورہ حمد اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، اور ہم نے جو ان کفار میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی مال و دولت سے نہال کر دیا ہے، تم اس کی طرف ہرگز نظر بھی نہ اٹھانا اور نہ ان کی بے دینی پر کچھ افسوس کرنا، اور ایمانداروں سے اگرچہ غریب ہوں جھک کر ملا کرو۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دو کہ میں تو عذاب خدا سے صریح طور سے ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بعض کو مانا اور بعض کو نہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اے رسول تمہارے ہی پروردگار کی اپنی قسم کہ ہم ان سے بہت سختی سے ضرور باز پرس کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واضح کر کے سنا دو اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لو۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
جو لوگ تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں ہم تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، اور خدا کے ساتھ دوسرے پروردگار کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ان قریب ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تم جو ان کفار و منافقین کی باتوں سے دل تنگ ہوتے ہو ہم اس کو ضرور جانتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا سے اس کی تسبیح کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جب تک تمہارے پاس موت آئے اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو۔